بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے، نزاعی ہے، اور بہت سارے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ شریعت نے صرف اور صرف عورت کو انتہائی تنگی کے حالات میں، مجبوری کے عالم میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ مخاطب ہو سکے، اور وہ بھی مخصوص لب و لہجے میں۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت 53 ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب آپ لوگ ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرے مقام پر اسی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ 32ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو جس سے کسی ایسے شخص کو فاسد خیالات پیدا ہونے لگیں جس کے دل میں روگ ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم رب کائنات نے کائنات کی افضل ترین خواتین کو دیا، جن کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان بہت کمزور، بلکہ ان کے 1000 میں لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ اور یہ اس دور کا حکم ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کی ایمان کی گواہی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے عرش پر سے دی ہے۔ میں آپ کو ماضی قریب کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے دوران ایم اے کے طلباء کی کلاس تھی، تو ایک طالب علم مجھ سے کہنے لگا کہ استاد جی فلاں خاتون درس دیتی ہیں، میں نام نہیں یہاں پر لیتا، تو ان کے دروس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اتنا پر اثر، اتنا رقت آمیز اور اتنا بہترین درس وہ ارشاد فرماتی ہیں۔ تو میں نے اس طالب علم سے سوال کیا کہ بیٹا صرف ایک بات کا جواب دو کہ جب تم اس خاتون کی آواز سنتے ہو یا اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو تمہارا جی چاہتا ہے کہ نہیں کہ میں اس خاتون کو بغیر پردے کے دیکھوں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ استاد جی اس بات کو چھوڑیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تو اس لیے شریعت عورت کی آواز کو پردہ قرار دیتی ہے، لیکن مطلقاً نہیں۔ عورت کو غیر محرم مردوں سے عام حالات میں ملاقات اور گفتگو کی اجازت نہیں۔ ضرورت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس دوران بھی قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے لہجے میں نرمی اور لجاجت، حلاوت، مٹھاس، کشش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نرم لہجے میں اگر عورت آواز کے ذریعے کوئی بات کرے گی تو نتیجتاً فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اور معاشرے کا توازن خراب ہو جائے گا۔ بامر مجبوری عورت غیر محرم مرد سے سخت لہجے میں بات کر سکتی ہے۔
یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک ہے لہجے کی سختی، ایک ہے الفاظ کے اندر بدتمیزی، یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہمیشہ اچھی بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر کسی غیر محرم مرد سے بامر مجبوری مخاطب ہو تو اس کا لہجہ بدتمیزی والا نہیں ہونا چاہیے، اس کے الفاظ بدتمیزی والے نہیں ہونے چاہیے، لیکن لب و لہجہ پرکشش نہ ہو، لب و لہجے کے اندر ایسی حلاوت اور مٹھاس نہ ہو کہ جس سے سننے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے اس کی شکل کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔